کیا ماں باپ قبر میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں یا پھر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں اولاد کی یاد باقی رہتی ہے؟ کیا قبر کی تنہائی میں ماں باپ اپنی اولاد کی آواز، ان کی دعائیں اور ان کے آنسو محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم زندہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ موت دنیاوی رشتوں کو جدا تو کر دیتی ہے مگر محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کا دل اپنی اولاد کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوتا، نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی قبر کی خاموش تنہائی میں۔ فرق تو صرف اتنا ہے کہ وہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر احساس زندہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں بھی اس کے لیے روشنی بن کر پہنچتی ہیں: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ اولاد کی دعا قبر کی دیواروں کو بھی عبور کر لیتی ہے، اور یہ فائدہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب رشتہ صرف نام کا نہیں بلکہ دل کا ہو، جب محبت موت کے بعد بھی زندہ رہے اور اولاد کی آہ بھری دعا ماں باپ کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ ناظرین، موت کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسا سفر جس کا آغاز خاموشی سے ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا محض ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو چند سانسیں، کچھ رشتے اور تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے، اور موت اسی امتحان کا دروازہ ہے جس کے پار اصل نتیجہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ عہدے کی چمک کام آتی ہے، نہ رشتوں کی پہچان باقی رہتی ہے۔ وہاں صرف اعمال بولتے ہیں، وہ اعمال جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ نیکیاں جو دکھاوے سے پاک تھی، اور وہ گناہ جو ہم نے یہ سمجھ کر کیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سچ اور جھوٹ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے، جہاں غرور مٹی میں مل کر اپنی حقیقت کھو دیتا ہے، اور انسان پہلی بار خود کو پہچانتا ہے کہ وہ اصل میں کیا تھا، نہ وہ جو دنیا کو دکھاتا رہا بلکہ وہ جو اللہ کے سامنے تھا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی کے کسی لمحے میں اپنے دل سے یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا ماں باپ قبر کی خاموش گود میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنی سانسوں کے ساتھ اولاد کو جیا، جس نے نیندیں قربان کی، اپنی خوشیوں کو اولاد کے قدموں میں رکھ دیا، کیا وہ ماں موت کے بعد بھی اپنی اولاد کو یاد کرتی ہے؟ اور کیا وہ باپ جس نے دھوپ کی تپش، تھکن کی چوٹ اور فکر کی ساری راتیں اپنی اولاد کے لیے گزار دی، کیا اس کا دل قبر میں جا کر بے حس ہو جاتا ہے؟ یا پھر یہ رشتہ جو خون، قربانی اور محبت سے جڑا ہے، موت کی لکیر پار کرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ ناظرین، یہ سوال محض جذبات کا نہیں، یہ سوال عقیدے کا ہے، قرآن کی گواہی کا ہے، حدیث کی روشنی کا ہے، اور آخرت کے شعور سے جڑا ہوا ایک سنجیدہ سوال ہے۔ آج ہم اسی سوال کو افسانوں اور قیاس آرائیوں سے ہٹ کر صرف قرآن و سنت کے مستند حوالے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ موت انسان کے شعور کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ قبر انسان میں ایک بے جان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے جس میں نہ احساس ہو نہ شعور۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المومنون کی آیات نمبر 99 میں فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں نیک عمل کر لوں، مگر جواب دیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ ناظرین، یہ آیات ہمیں صاف بتاتی ہیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں انسان کی زبان تو خاموش ہو جاتی ہے مگر حسرت زندہ رہتی ہے، خواہش باقی رہتی ہے، اور ایک دل کے اندر احساس کی دھڑکن چلتی رہتی ہے۔ ناظرین، قبر کی زندگی نہ تو دنیا کی طرح کھلی اور واضح ہے اور نہ ہی مکمل خاموشی اور بے خبری کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف اور دو ٹوک انداز میں آگاہ فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گرہوں میں سے ایک گرہ۔
اب ذرا غور کیجئے کہ جہاں نعمت ہو یا عذاب، وہاں شعور کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں۔ اگر قبر میں خوشی ہے تو اسے محسوس کرنے والا بھی ہے، اگر تکلیف ہے تو درد جاننے والا بھی موجود ہے۔ ہمیں یہیں سے ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا مرنے والے زندہ کو پہچانتے ہیں؟ کیا وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے اس سوال کا واضح جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں اور جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی کھلی تصدیق ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کا شعور باقی رہتا ہے، اور جب شعور باقی ہے تو یادداشت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ احساس، وہ تعلق، وہ پہچان سب ممکن طور پر ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین، والدین اور اولاد میں صرف خون یا دنیاوی کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی، اخلاقی اور دائمی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حکم صرف دنیا کی چند سانسوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تعلق آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت، ان کی عزت اور ان کے لیے دعا کو موت کے بعد بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قبر میں انسان اپنے اعمال، اپنے انجام کی ہے، مگر اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اولاد والدین تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں بھی اس کے لیے روشنی بن کر پہنچتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ ناظرین، یہ حدیث محض تسلی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن دلیل ہے کہ اولاد کی دعا والدین تک فائدہ پہنچاتی ہے، اور فائدہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا شعور ہو۔ جو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں باپ قبر میں بھی اپنے اولاد سے جڑے رہتے ہیں، ان کی دعا کو محسوس کرتے ہیں، اور شاید اسی دعا کے سہارے قبر کی تنہائی کو سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ والدین کے لیے اولاد کے اعمال دنیا تک محدود نہیں رہتے، بلکہ قبر کی خاموش زندگی میں بھی والدین کی حالت بدل سکتے ہیں۔ یہاں ایک نہایت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ پہلے علم کی تحریریں اس پر گہری روشنی ڈالتی ہیں۔ ایمان بحیر فرماتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال نیک ہوں تو میت خوش ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال برے ہوں تو وہ تڑپ کر کہتی ہے، اے اللہ، میرے ان پیاروں کو ہدایت دے۔ ناظرین، یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے والوں کو زندہ رشتہ داروں کے حال سے باخبر رکھا جاتا ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے اعمال دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور رنجیدہ بھی۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبر میں یاد کرنا دنیا میں جیسا نہیں ہوتا۔ وہاں نہ آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھ سکیں، نہ زبان جو پکار سکے، نہ ہاتھ جو کسی کو تھام سکیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں تعلق ایک اور سطح پر قائم رہتا ہے، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے اثر کے ذریعے اور روحانی شعور کے ذریعے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک اس حقیقت کو اور واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک بندوں کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ حیران ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اولاد کے لیے تیرے کیے گئے استغفار کی برکت ہے۔ حدیث نمبر 3 میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ماں قبر کی تنہائی میں ہے اور اس کی اولاد رات کے آخری پہر آنسوؤں کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ ماں بے خبر نہیں رہتی، اس پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی قبر میں نور اترتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، اور وہ دل کو ہلا دینے والا ہے کہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات میت کو زندہ رشتہ داروں کے گناہوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے صالحین کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے قبر میں بھی احسان کرتے ہیں یا ظلم۔
ذرا سوچئے کہ اولاد اگر گناہوں میں ڈوبی ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو، تو وہی اولاد اپنے والدین کے لیے قبر میں شرمندگی اور تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا والدین قبر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی صریح اور قطعی صحیح حدیث موجود نہیں، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعا کا دروازہ اصل میں زندوں کے لیے زیادہ کھلا ہے۔ مرنے والے اپنے حال، اپنے حساب اور اپنے انجام میں مبتلا ہوتے ہیں، البتہ اللہ کی قدرت زبید نہیں، اگر وہ چاہے تو انہیں بھی دعا کی اجازت دے دے، یعنی اس کی نفی نہیں، مگر اثر ذمہ داری زندہ اولاد پر ہے۔ ناظرین، اس بات کو واقعی جواب جاننا چاہتے ہیں، کیا ماں باپ قبر میں بھی اولاد کو یاد کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، یاد تو کرتے ہیں، مگر دنیا کی طرح نہیں، بلکہ اعمال کے آئینے میں، دعاؤں کی روشنی میں اور روحانی شعور کے ساتھ۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے سب سے قیمتی تحفے یہ ہیں کہ دل سے کی گئی دعا، ان کی طرف سے صدقہ، قرآن کی تلاوت اور ایصال ثواب، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے اعمال کی اصلاح، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا ایک سجدہ، آپ کی ایک سچی توبہ، آپ کی ایک آنسو بھری دعا، ایک نیک اولاد اور والدین کی قبر کا سچا واقعہ۔ ایک صالح نوجوان تھا جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اکثر رات کے آخر پہر میں قبرستان جاتا، والدین کی قبروں کے پاس خاموش بیٹھتا اور دیر تک دعا کرتا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کسی شہرت کے لیے، صرف دل کی سچائی کے ساتھ۔ ایک رات وہ اپنے ماں اور باپ کے قبر کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے، اب تو ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ اسی نوجوان نے بعد میں خود بیان کیا کہ اس رات اسے خواب آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، ان کا چہرہ روشن تھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہاری دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، جب تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو تو ہماری قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ نوجوان کی آنکھیں کھل گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ مزید نیکیاں آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ والدین کے لیے دعا کرنے لگا، صدقہ کرنے لگا اور ہر نیکی میں نیت کرتا، یا اللہ، اس کا اجر میرے ماں باپ کو بھی عطا فرما۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم۔ یہ واقعہ ہمیں یہ حقیقت تو سمجھاتا ہے کہ والدین قبر میں بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ نیک اولاد کی دعا واقعی فائدہ دیتی ہے، اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کی صالحہ اولاد ہوتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ مر کر بھی اولاد کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اولاد دل سے جڑی ہے، آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک سچا آنسو اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک دعا آپ کی ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے جنت کی خوشیوں اور ان کی نعمتوں کی جھلک بھی بن جاتی ہے، کیونکہ قبر خاموش ضرور ہے مگر بے خبر نہیں۔ وہاں محبت کی ٹھنڈک بھی پہنچتی ہے اور نافرمانی کی تکلیف بھی۔ اور آج جب ہم زندہ ہیں تو سانسیں ہمارے اختیار میں ہیں، نیکی اور توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، اور جنت کا راستہ ابھی ہمارے سامنے ہے، تو فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے قبر میں سکون، جنت کی امید اور رحمت بھیجیں یا حسرت۔ اس لیے اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت، ادب اور ان کی جوائی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور ہر نیک عمل میں انہیں شریک کرنا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنا، اور ان کی زندگی میں بھی، ان کی وصال کے بعد بھی
ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں بشارت عطا فرما، ان کو لرزشوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کو ان کے صدقہ کی گاڑیاں بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔